ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم محبت کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام پیش کرنے کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری مقبول ہو آمین۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اے مومنوں اے ایمانداروں سبحان اللہ اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو سبحان وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کونوا من الصادقین سچوں میں سے ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ میں توجہ کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کونوا من الصادقین نہیں فرمایا کہ سچوں میں سے ہو جاؤ، نہیں، کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں سے ہونا اور ہے اور ساتھ ہونا اور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کونوا من الصادقین نہیں سچوں میں سے ہو جاؤ نہیں فرمایا، کونوا مع الصادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ۔ دو گروہوں کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک گروہ ہے مومنین کا اور دوسرا گروہ ہے صادقین کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جماعت ہے مومنین کی اور دوسری جماعت ہے صادقین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلچسپ بات یہ ہے صادقین سے نہیں کہا جا رہا کہ تم مومنین کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ، مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اور پتہ نہیں کیا کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ حکم مومنوں کے لیے صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اپنی تسلی کے لیے آپ کو ایک فرمان عرض کرتا ہوں آثار میں سے۔ ایک شخص نے سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور نبوت سے لے کر رسالت سے لے کر ولایت تک دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اللہ نے آپ کے گھر میں رکھی ہے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص ہمارے جیسا بننا چاہتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی شخص تمہارے جیسا نہیں بننا چاہتا۔ جو ہر بندہ ساڈے ورگا بننا چاہتا ہے، ساڈے گھرانے جو کوئی بھی بندہ تواڈے ورگا نہیں بننا چاہتا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، ہمارے گھر سے چل کے تم تک پہنچی ہے، تمہارے گھر سے کوئی بھی نعمت چل کے ہمارے گھر تک نہیں ہے۔ میں صادقین کا حال بتا رہا ہوں، جن سچوں کے ساتھ ہونے کا مومنوں کو حکم۔ بلکہ ایک شخص طواف کعبۃ اللہ المشرفہ میں مشغول تھا اور طواف کرتے کرتے دعا کر رہا تھا، یا اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ طواف بھی کر رہا ہے، احرام کی حالت ہے، صحن کعبہ ہے اور دعا میں جنت مانگ رہا ہے۔ اچھا اس کی قسمت دیکھیں، جس قطار میں وہ لگا تھا اسی قطار میں یہی امام زین العابدین کی طواف تھا۔ جب قریب سے گزرا تو اس کی التجا مناجات سن کر یا اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا، فرمایا اللہ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہو؟ حضور جنت کا سوال کر رہا ہوں۔ فرمایا تیرے دل میں ہمارے گھر کی محبت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے ہاتھ چومے، حضور آپ کا پیار ہی میری زندگی کا سرمایہ ہے، آپ کی محبت میں زندہ ہوں، آپ کی محبت میں صحن کعبہ میں اترا ہوں، آپ کے پیار میں طواف کر رہا ہوں، آپ کے گھرانے کی محبت کا داغ میرے سینے پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مسکرا کر سر پہ پیار کیا، فرمایا پھر اللہ سے جنت نہ مانگو، کچھ اور مانگو، جنت میں تم پہلے سے رہ رہے ہو۔ ہماری محبت کا دوسرا نام جنت ہے اور ہمارے بغض کا دوسرا نام جہنم۔ سنی بھائیو زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ معیت کا حکم، صحبت کا حکم۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے جن کے پاس یوں سمجھے اعمال کے نیکیوں کے ٹرک ہوں گے، ٹنوں کے حساب سے نیکیاں ہوں گی، ٹنوں کے، منوں کے حساب سے۔ اچھا اعمال کو اٹھا کر وہ آ رہے ہوں گے، اللہ کریم فرشتوں سے فرمائے گا ان کے اعمال کو پرکھو، ہے تو ٹرکوں کے ٹرک، منوں کے حساب سے نیکیاں اور ٹنوں کے حساب سے ان کے اعمال کو پرکھو، بمبو پھیرو۔ آڑتی بیٹھا ہوا ہے، بمبو کا پتہ ہے نا، بوری میں جب مال آئے تو وہ چیک کر، جو اوپر ہے وہ اندر بھی ہے یا نہیں ہے، جو نظر آتی ہے چیز وہ ذرا بمبو مارو، ڈاکٹر صاحب کی وہ ویچ بھی شے ہے یا صرف ہوتے ہوتے پئی؟ اچھا فرمائے گا بمبو مارو، وہ فرشتے بمبو ماریں گے تو وہ کہیں گے کہ مولا یہ تو
صرف لیپ اپ ہوتی ہے، اندر تو بدبختی ہی بدبختی۔ بظاہر اعمال کا پورا ٹرک ہے، اندر تو ہے ہی ککھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا ان کو لائن حاضر کرو، لائن حاضر ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر کچھ دیر، تھوڑی دیر کے بعد نا کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے، سنی آ جائیں گے، جن بیچاروں کے پاس اعمال کے ٹرک تو نہیں ہوں گے، حالانکہ ہونے چاہیے، اعمال کے چھوٹے چھوٹے شاپر ہوں گے، حالانکہ ٹرک ہونے چاہیے اعمال کے، مگر چھوٹے چھوٹے، کسی کے پاس تھیلا ہے، کسی کے پاس شاپر ہے، کسی کے پاس پیکٹ ہے، وہ بھی آ جائیں گے بیچارے۔ فرشتے کہیں گے مولا ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمائے گا بمبو پھیرو، چیک کرو۔ فرشتے کہیں گے مولا کہاں پھیرے؟ سبحان اللہ، کیا ہوا؟ عرض کریں گے مولا اوپر بھی درود ہے، نیچے بھی درود ہے، ادھر بھی درود ہے، ادھر بھی درود ہے، وہ جہاں پھیرتے ہیں وہاں تو درود و سلام ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان کو تو ہم بھاگ جائیں جنت الفردوس۔ عمل اگرچہ ہمارا اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، مگر جتنی محبت اور جتنا اعتقاد اللہ نے اس جماعت کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کہیں اور نہیں ہوگی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اصل میں ہمارے پیار کا نام جنت ہے، اور ہمارے بغض کا دوسرا نام جہنم ہے۔ کہیں تو ایک بات میں اس پر بھی سبحان اللہ میں آ گئی ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، جیسے آج کا دن ہے جمعۃ المبارک کا، یہ گھڑی میرے سامنے رکھ دیں، جمعۃ المبارک کا دن تھا اور سرکار علی مرتضیٰ، کوفہ کا بازار ہے، اس منظر کو سمجھے سبحان اللہ، کوفہ کا بازار ہے، سرکار علی مرتضیٰ ہاتھ میں کوڑا پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں، اور آپ کا غلام کمبر، رانا صاحب وہاں پیچھے رکھے نظر آئے گا، یہاں سامنے بس، کمبر پیچھے پیچھے ہے، سبحان اللہ، یوں سمجھے کہ آگے صادقین کا امام ہے اور پیچھے ان کا مرید ہے، سرکار علی مرتضیٰ۔ آپ نے کمبر سے فرمایا نماز جمعہ کے بعد کہ آؤ ذرا بازار کا چکر لگاتے ہیں۔ حضور مقصد کیا ہے؟ فرمایا آج جمعے کا دن ہے، دیکھیں تو صحیح نا کون پورا توڑتا ہے اور کم توڑنے والا کون۔ کوڑا پکڑ کر سرکار علی مرتضیٰ آگے آگے پیچھے پیچھے، کمبر، ہر دکان کے باہر جناب علی مرتضیٰ امیر المومنین ہے، آپ تشریف لے کر گئے، چلتے 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 آپ جناب میسم تمار کی ریڑھی کے سامنے سے بھی گزرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میسم بھی جناب علی کا مرید ہے، اور مجھے اپنا ہی کہا ہوا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، میسم تمار کہتے ہیں کھجوریں بیچنے والا، تمر کھجور کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، تو تمار آپ کا کھجوروں کا کاروبار تھا، کھجوریں بیچتے تھے۔ یہ میسم اتنے ایماندار تھے کہ کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پر بیٹھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ کی دکان بند ہے، سرکار علی مرتضیٰ جب سامنے سے گزرے تو آپ کے قدمین شریفین رک گئے اور آپ نے پوچھا کمبر سے کہ ہر دکان کھلی ہے، میرے مرید کی دکان کیوں بند ہے؟ میں سب آج نہیں آیا مارکیٹ میں، پتہ چلا حضور کو تو کل سے بیمار ہے۔ فرمایا اچھا اللہ اسے صحت دے، جاؤ ذرا اس کے گھر سے چابی لے آؤ، اس کی دکان کھولو، آج علی پھڈے پہ بیٹھ کر میسم کی جگہ سبحان اللہ۔ کمبر گئے، میسم کے گھر سے چابی لے کے آئے، تالا کھولا، سرکار علی مرتضیٰ پھڈے پر بیٹھ گئے، سبحان اللہ، سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا، سبحان اللہ، اور آپ نے اعلان کر دیا کوفہ کے لوگوں تمہیں کھجوروں کی قیمت کا بھی پتہ ہے، جسے جتنی چاہیے وہ چپ کر کے آئے، اس گلے میں پیسے ڈالے اور کھجوریں تول کے لے جائے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کوفہ کے لوگ آ گئے کہ آج سرکار امیر المومنین خود کھجوریں بیچ رہے ہیں، وہ آتے گئے، پیسے گلے میں ڈالتے تھے، کھجوریں تول کے لے جاتے تھے۔ تو چلتے چلتے نا کوفہ کے بازار میں ایک منافق بھی آیا، اس کی نظر بھی پڑ گئی، اس نے کہا اچھا آج علی خود کھجوریں بیچ رہے ہیں، ان کا تو کاروبار نہیں ہے،
جلدی سے بھاگ کے گھر گیا. طبیعت میں گند تھا تو فطور آ گیا. گھر پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا, بیوی محبہ تھی, پیار کرنے والی. اس نے کہا تو بڑا علی علی کرتی ہے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا تیرے پیر نو دا لاون دا وقت آ گیا. اس نے یقین کی تصویر میں نے کہا بدبخت جے نو دا لگ جاوے وہ علی نہیں ہوندا. اس نے کہا تو دیکھ وہ 20 کھوٹے سکے کہاں پر ہیں جو میں لایا تھا؟ اس نے کہا اندر پڑے ہیں. 20 کھوٹے سکے اٹھا کے آیا اور کہنے لگا دیکھنا علی کو میں دھوکہ دے کے آتا. جب دروازے پر پہنچا تو بیوی نے کہا, میں پنجابی میں عرض کرتا ہوں, بیوی نے کہا دھیان نہ جاوے دا لاون جانا پہ لوا نہ ہوئے. پہنچا سرکار علی مرتضیٰ پر, دکان پر پھٹے پر, اور کہنے لگا جی مجھے بھی کھجوریں چاہیے. فرمایا لے لو. آپ نے چہرہ ادھر کر لیا کہ جو خباثت کرنی ہے یہ کر لے. اس نے 20 کھوٹے سکے گلے میں ڈالے اور 2 کلو کھجوریں تولی لے گئے. بڑا راضی ہے. اپنے گھر پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا یہ دیکھو لے آئے. اس نے کہا یہ شاپر ذرا الٹو. یہ تھیلا اڑیلو. اس نے شاپر الٹا. جتنی کھجوریں نیچے گری, جو بھی کھجور کھولتا ہے اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں. جو کھولتا ہے اس میں سے کیڑے, جو کھولتا ہے پھر کیڑے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ شاپر میں ڈالی کھجوریں. واپس آیا بازار میں سرکار علی مرتضیٰ کے پاس اور کہنے لگا آپ خلیفہ وقت ہو کے 2 نمبر مال بیچ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ ساری میری کیڑوں والی آپ نے مجھے کھجوریں دے دی. آپ نے فرمایا یہ سامنے ڈھیر لگا ہوا جس میں سے تو اٹھا کر گیا ہے سارا کوفہ لے کے جا رہا ہے. دیکھو ان کو, جس کھجور کو کھولتا ہے صاف ستھری ہے. سبحان اللہ. تھیلے والی کھجوروں کو کھولتا ہے تو کیڑے ہیں, ڈھیری والی کھجوروں کو کھولتا ہے تو صاف ستھری ہے. انہیں دیکھتا ہے تو گلی سڑی ہے, انہیں دیکھتا ہے تو ٹھیک. اس نے کہا یہ کیا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا جیسے پیسے دے کر دیتے ویسا ہی مال. صادقین کے ضمن میں اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں میری ایک گزارش قبول فرمائیے. سبحان اللہ. لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نمازیں دھیان سے پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ بغض علی میں نماز پڑھے اور قیامت کے دن جب فرشتے بمبو پھیرے تو نمازوں میں سے کیڑے نکل آئے. اللہ فرماتا مومنوں سچوں کے ساتھ ہوگا, صادقین کے ساتھ ہوگا. مولا صادقین کے ساتھ ہو تو جائیں, ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے 9 انعام ملیں گے میرے حبیب, ان کو بتائیں. سبحان اللہ. کتنے؟ 9 انعام ملیں گے. سبحان اللہ. وقت ہوا تو جتنے عرض کر سکا عرض کر دوں گا, ورنہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں 9 انعام ملیں گے. پہلا انعام میرے اور آپ کے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا چاہے بستر پر مرے, فرمایا مرے گا بعد میں اللہ اسے مرتبہ شہادت پہلے عطا سبحان اللہ. اس بات پر ویسے ہم دھیان کریں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے چاہیے تو یہ تھا, عقل کہتی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فرماتے من عاش علی حب آل محمد, جو آل محمد کی محبت میں زندہ رہا. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جس نے آل محمد کے پیار میں زندگی گزاری اسے اللہ شہادت کی موت دے گا. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جو سرکار کی اولاد کے پیار میں زندہ رہے, زندگی گزارے, اسے ملے گی شہادت کی موت. مگر سرکار نے
زندگی کا ذکر نہیں کیا. حضور نے فرمایا جو آل محمد کی محبت پر مرے. سبحان اللہ. کیوں؟ سبحان اللہ. اس کی وجہ بڑی سادہ ہے. وجہ یہ ہے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. ہو سکتا ہے کوئی شخص ساری زندگی حسینی رہے, مرتے وقت یزیدی ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی یزیدی رہے اور موت سے ایک دن پہلے حر بن جائے. سبحان اللہ. دیکھیں جناب حر نے لشکر یزید میں جتنی بھی نمازیں پڑھی تھی ساری مردوں کی. بے شک بے شک. کی گل چپ کر دوبارہ سن لیں. جناب حر نے لشکر یزید میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ساری رد ہے. مگر جیسے ہی امام عالی مقام کے ساتھ آگے شامل ہوا, امام کے پیچھے جناب حر نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. 10ویں والے دن ظہر کی نماز سے پہلے 10:30 11 بجے کے قریب جناب حر خیمہ گاہ حسینی میں آئے. جیسے ہی پہنچے میرے اور آپ کے امام نے ان کو معاف بھی کیا اور تلوار پکڑا کر فرمایا رو الی الجہاد, چلو جہاد پر لڑو. سبحان اللہ. ایک نماز امام کے پیچھے نہیں پڑھی. ہم نے عرض کیا حضور آپ تو وقت کے امام ہیں, اور کو اپنے پیچھے ایک نماز تو پڑھنے دیں. آپ نے فرمایا اگر میرے پیچھے اور ایک بھی نماز پڑھ لیتا تو 15ویں صدی میں لوگوں نے کہنا تھا اور نماز کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. نہیں, اسے بغیر نماز پڑھائے اپنے پیچھے جیسے آیا ہے ویسے ہی جہاد پر روانہ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نماز کی وجہ سے نہیں, شبیر کے پیار سے جنت میں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. کہیں تو ایک بات میں سنا دیتا ذہن میں آ رہی ہے. سرکار حر پر آپ جب گئے نا تو آپ کو بالکل پیشانی کے عین درمیان میں نیزہ لگا تھا, ماتھے میں سیدھا نیزہ, اور گھوڑے سے جب نیچے گرے تو آپ نے پیشانی پر ایسے ہاتھ رکھ لیا, جہاں سے خون ابل رہا, ایسے ہاتھ رکھا اور پڑے ہیں ریت پر. امام عالی مقام کو آواز دے رہے ہیں, امام تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ جناب حر زمین پر پڑے ہیں اور پیشانی پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا. امام عالی مقام نے فرمایا اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ. کہنے لگے میرے آقا اصل میں میری زندگی اسی ہاتھ میں ہے. حضور اگر یہ پیشانی سے میں ہاتھ ایسے ہٹاتا ہوں نا تو میرا بیجا باہر نکل آئے گا. آپ نے فرمایا تو ہاتھ ہٹا, پاس بیٹھے اور جیب سے رومال نکالا. سبحان اللہ. امام علی رومال نکالا اور آپ نے فرمایا حر تیرا مقدر, تیری قسمت. سبحان اللہ. حضور کیا ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ جب تک آپ سامنے ہیں میں ہاتھ نہ ہٹاؤں, آپ کو دیکھتا رہوں. ہاتھ ہٹاؤں گا تو بھیجا اگلے گا, مر جاؤں گا. میں چاہتا ہوں جب تک آپ کا روح زیبا میرے سامنے ہے میں ہاتھ کو نہ ہٹاؤں, 4 سانسیں اور جی لوں آپ کو دیکھ کر. آپ نے فرمایا تو ہٹا. جیب سے رومال نکال کر فرمایا تیری قسمت اور تیرا مقدر. سبحان اللہ. حضور کیا فرمایا؟ یہ رومال تیری پیشانی پر باندھتا ہوں. رومال باندھ دیا. حضور میری قسمت اور میرا مقدر کیسے؟ فرمایا یہ رومال میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا. آپ کی محبت کی نظر کرتا ہوں یہ بات, یہ بی بی جی کے رومال کی کرامت ہے کہ کربلا کے 72 شہیدوں میں 71 سر کٹے, رومال کی برکت سے حر کا سر نہیں کٹا.
اپنے سر سمیت دفن کیے گئے سبحان اللہ اسی رومال کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان 71 کٹے 72واں رومال بندہ ہے. شہید ہو گئے. واقعہ کربلا کے 300 سال کے بعد سلطان صفی الدین کی حکومت آئی اس علاقے پر. 300 سال کے بعد لشکر کے ساتھ ایک دن نکلا سلطان صفی. رات کو اس نے کربلا کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا. جب رات گہری ہو گئی تو اس نے اپنے 10 قریبی ساتھیوں کو ساتھ لیا. 10 ساتھیوں کہنے لگا آؤ ذرا میرے ساتھ. پھاوڑے کدال کسیاں لے کر وہ پہنچ گئے. کہاں پہنچے؟ جناب حر کی قبر پر. سبحان اللہ چونکہ بادشاہ وقت تھا اس نے کہا قبر شریف کو کھودو. خدام تھے غلام تھے. انہوں نے کہا بادشاہ آپ خود بھی مسلمان ہیں, کلمہ آپ نے پڑھا ہے, قبر کشائی کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مگر جس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں, ایک تو پوسٹ مارٹم حرام ہے. میں نے عرض کیا تھا میت کا پوسٹ مارٹم شرعی طور پر بھی اس کی اجازت ہمیں نہیں. اب تو ہزارہ طریقے ہیں پتہ چلانے کے کہ معاملات کیسے تھے, شروع کہاں سے ہوئے اور تکلیف کہاں پر پہنچی اور ختم کہاں پر ہوئی. ہزارہ طریقے ہیں. اب تو ایک تو پوسٹ مارٹم حرام ہے. دوسرا یہ جو لاوارث میتیں دفن کر کے پھر 10ویں دن 15ویں دن بعض دفعہ جانتے بوجھتے ہوئے پتہ ہوتا ہے کہ کس کی قبر ہے, ظالم ہو یا مظلوم ہو, پھر وہ قبر کشائی کرواتے ہیں. قبر کشائی بھی منع ہے شریعت میں, حرام. صرف ایک صورت میں آپ قبر کشائی کر سکتے ہیں, صرف ایک صورت, اور وہ صورت یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ پر اپنے میت کو دفن کیا ہے وہ جگہ غصب شدہ آپ کی نہیں تھی مگر آپ نے اپنا مردہ دفن کر دیا. اس صورت میں جو زمین کا مالک ہے, چاہے انفرادی ہے چاہے وہ زمین حکومت کی ہے, جو مالک ہے اصل زمین کا, وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اپنے میت کو نکال کے لے جاؤ. اس صورت میں کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے. ہمارے ہاں جیسے ایک تماشا لگایا جاتا ہے قبر کشائی کے نام پر, آدھا شہر اکٹھا ہو جاتا ہے اور گڑبڑ کی جاتی ہے, تو نہیں ہونا چاہیے. یہ جائز نہیں ہے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے, حضور کی امت کے لیے. تو سلطان صفی الدین نے کہا کہ ان کی قبر کو کھودو. انہوں نے کہا آپ ہی مومن ہیں, حضور کی امت ہی ہے, آپ نے کلمہ پڑھا ہے, یہ تو اجازت ہی نہیں ہے قبر کشائی کی. اس نے کہا نہیں, مجھے پتہ چلا کہ جناب حر کے ماتھے پر جناب سیدہ کا رومال ہے, میں صرف اس رومال کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. 300 سال کے بعد, 3 صدیوں کے بعد میں صرف اس رومال کی زیارت کروں گا, میری شفاعت کا, میری بخشش کا وسیلہ بن جائے گا. زیارت کروں گا, پھر قبر بند کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, مگر بادشاہ تھا سلطان صفی الدین, اس نے حکم نامہ جاری کیا قبر کھودو. قبر کھودی گئی, سلطان نیچے اترا. جیسے ہی قبر کی تہ کو اوپر سے ہٹایا گیا اور سلطان صفی نیچے قبر شریف میں اترا, وہ کہتا تھا محسوس ایسے ہوتا تھا کہ جیسے اللہ کے شیر کو ابھی ابھی کسی نے سنایا, محمد کے غلاموں کا ایسے ابھی ابھی سنا. اور وہ رومال بھی آپ کے ایسے مقدس پیشانی پر, ماتھے پر بندھا ہوا ہے. سبحان اللہ. سلطان صفی کہتے ہیں کہ میں نے اس رومال کو ایسے چاہا کہ میں کھول لوں, کھول کے دیکھوں. میں نے رومال کو کھولا تو تازے خون کا فوارہ تھا جو پیشانی سے چھوٹا. سرکار حر, یہ آپ کی بعد مثال آپ کی کرامات میں سے جناب حر. ایک تو امام علی مقام کا جو غلام ابن غلام تھا جون, میں نے اس کی کرامت آپ کی خدمت میں عرض کی. جون جس کے متعلق امام نے فرمایا تھا کہ تجھے
قبیلہ بنی اسد کے لوگ دفن نہیں کریں گے، 1 مہینے کے بعد تو نے میری محبت میں کہا نا کہ میرا خون بدبودار ہے، آپ کا خون خوشبودار ہے، میرا خون گندا ہے، آپ کا خون رسول زادے پاکیزہ ہے، تو آپ نہیں چاہتے مجھے اس لیے بھگا رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ کل آپ کے صاف ستھرے خوشبودار خون میں میرا بدبودار گندا اور گدلا خون شامل ہو۔ آپ نے فرمایا تو نے میری محبت میں اپنے خون کو بدبودار کہا تھا، تجھے انعام یہ دیتا ہوں تیری شہادت کے بعد 1 مہینے تک تیری لاش، تیرا جسم کربلا کے ریت کے ٹیلوں میں چھپا رہے گا، کسی کو نہیں ملے گا۔ 1 مہینے کے بعد اسی رستے سے کستوری کے، مشک کے، عنبر کے، کافور کے تاجر گزریں گے، تیرے جسم سے نکلنے والی کستوری کی خوشبو انہیں تجھ تک پہنچائے گی۔ کربلا کے ہر شہید کو قبیلہ بنی اسد کے لوگ دفن کریں گے، تجھے مشک، عنبر اور کستوری کے تاجر دفن کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ انعام ہے یوم، اور یہ سرکار ہور کی کرامت اور امام علی مقام کی نگاہ کرم۔ سبحان اللہ۔ چونکہ امام جناب ہور بڑے شرمندہ ہوتے تھے اس بات پر کہ میں حسین کو گھیر کر یہاں لایا، آپ تو آگے جانا چاہتے تھے، تو میں نے اس پر بڑا پچھتاتے تھے، تا دم شہادت جناب ہور پچھتاتے رہے کہ میں امام کو یہاں تک لایا ہوں، میں نے رستہ روکا تھا۔ جب سامنے آئے تو امام علی مقام نے فرمایا تھا 4 محرم الحرام 3 کی رات کو سامنے آ گئے ہور ایسے، امام نے فرمایا ہور میرے راستے سے ہٹ جا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، ہٹو حسین کے راستے سے۔ اس وقت جناب ہور نے کہا تھا حسین آپ نے تو اتنے مردوں کے سامنے میری ماں کا نام لے لیا ہے، میں تو اتنے مردوں میں آپ کی اماں جان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ یہ بات کہی، رستہ روکا، آپ کو وہاں پر ٹھہرایا گیا۔ پھر جب 10ویں والے دن آپ حاضر ہوئے تو امام نے مسکرا کر کہا تھا میں جانتا تھا کہ تو آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا آپ کیسے جانتے تھے؟ آپ نے اسی بات کا حوالہ دیا، فرمایا میں جانتا تھا جس بندے کے دل میں اللہ میری ماں کا حیا عطا کر دے ہو ہی نہیں سکتا کہ رب اس کو گناہ سے نصیب ہو۔ میں جانتا تھا تو آئے گا۔ اب سلطان صفی الدین، میں ابھی ایک انعام بھی نہیں پڑھ سکا، سلطان صفی الدین جناب ہور کی قبر میں اترے اور چاہا کہ رومال کی گیرا کو کھولے، جیسے ہی کھولتے آپ کی پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹتا، پھر باندھ دیتے، دوسری بار پھر سے کھولا تو خون کا فوارہ ہو گیا۔ جب تیسری بار کھولنا چاہا، سرکار ہور لیٹے ہوئے تھے، جب تیسری بار کھولنا چاہا تو جناب ہور نے ہاتھ بڑھا کر صفی الدین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تو رومال کی زیارت کرنے کے ارادے سے میری قبر میں اترا تھا، اسے اپنی ذات سے دور کرنے کی تجھے اجازت نہیں دے سکتا، جیسے تو زیارت کر کے شفاعت کا امیدوار ہے، میرے پاس بھی یہی رومال کا وسیلہ شفاعت ہے۔ آپ نے بول کر آپ سبحان اللہ۔ اس نے پھر قبر شریف کو بند کیا۔ تو ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ پہلا 9 انعامات میں سے یہ پہلا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پورا نہیں سنا سکا۔ سرکار فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے، سبحان چاہے اللہ، بستر پر مرے، بستر پر مر جائے، بیماری سے مر جائے، کسی وجہ سے مر جائے، آقا فرماتے ہیں مرے گا بعد میں اللہ کریم اس کے سر پہ شہادت کا تاج پہلے سجا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔